لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ جاتا ہے اور وہ ہیں ہی اعراض برتنے والے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ خیبر کے باشندوں میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا۔ خیبر میں کون رہتا تھا؟ یہود رہتے تھے، اور زنا کی سزا ان کی کتاب میں رجم یعنی سنگسار کر دینا مقرر تھی۔ سنگسار کرنا کیا ہوتا ہے؟ پتھر مار کر ہلاک کرنا۔ اور زنا کی سزا ان کی کتاب میں رجم سنگسار کر دینا مقرر تھی، لیکن زانی چونکہ عالی مرتبہ تھے اس لیے یہودیوں نے ان کو سنگسار کرنا مناسب نہ سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش کیا۔ ان کو یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سزا میں کچھ تخفیف مل جائے گی، یعنی ہماری کتاب میں تو حکم بہت سخت ہے، لہٰذا آپ کے پاس جا کر فیصلہ کراتے ہیں تاکہ سزا سے بچ سکیں۔ لیکن آپ نے بھی دونوں کو رجم کرنے کا ہی حکم دیا۔ نعمان بن اوفا اور بحری بن عمرو اس سزا کو سن کر بولے، محمد آپ کا فیصلہ غلط ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے سنگساری کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے تمہارے قول کا فیصلہ تورات سے ہو سکتا ہے، تورات لاؤ۔ وہ بولے، آپ نے انصاف کی بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میں تورات کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ایک آدمی ہے جو یک چشم ہے، یعنی اس کی ایک آنکھ ہے، جو فدق کا باشندہ ہے۔ فدق علاقے کا نام ہے، اس کو ابن سوریہ کہا جاتا ہے، سواد سے۔ چنانچہ یہودیوں نے ابن سوریہ کو بلوا بھیجا اور وہ مدینہ آ گیا۔ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن سوریہ کے حالات بتا دیے تھے۔ وہ حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ابن سوریہ ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ فرمایا، کیا تم یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ہو؟ ابن سوریہ نے کہا، لوگ ایسا ہی خیال کرتے ہیں، یعنی مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ حضور نے تورات کا وہ حصہ طلب فرمایا جس میں رجم کا حکم مذکور تھا، اور فرمایا، اس کو پڑھو۔ حسب حکم ابن سوریہ نے تورات پڑھنی شروع کی، اور جب آیت رجم پر پہنچا تو اپنی ہتھیلی اس پر رکھ دی اور آگے پڑھنے لگا۔ عبداللہ بن سلام بولے، جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت رجم کو چھوڑ گیا ہے۔ پھر عبداللہ نے خود اٹھ کر اس کا ہاتھ آیت رجم سے ہٹایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نیز جو اس وقت یہودی موجود تھے ان کو پڑھ کر سنایا کہ محسن اور محسنہ یعنی شادی شدہ عورت اور مرد جب زنا کریں اور ان پر شہادت قائم ہو جائے تو ان کو سنگسار کر دیا جائے، اور اگر عورت حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک سزا موقوف رکھی جائے۔ اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سنگسار کرایا اور یہودی ناراض ہو کر لوٹ گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو ایک معاہدہ ہوا تھا 3 فریقوں کے درمیان۔ وہ کون کون تھے؟ مہاجرین، انصار یعنی جو مدینہ کے لوکل لوگ تھے، اور اس کے علاوہ یہود۔ اس معاہدے کا نام کیا ہے؟ مشہور معاہدہ ہے میثاق مدینہ، اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، ٹریٹی آف مدینہ۔ اس میثاق کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ قرار دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے مسلمان ہوں یا یہود ہوں یا وہاں کے رہنے والے دیگر باشندے، وہ اپنے جھگڑوں کے فیصلے آپ کے پاس لایا کرتے تھے، اور آپ کتاب اللہ کے ساتھ ان کے درمیان فیصلے کرتے، اور یہود کے فیصلے ان کی کتاب کے مطابق۔ لیکن جیسا کہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف بھی کی تھی، اور پھر لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دے کر ان سے مال بٹورتے تھے، اللہ کی آیات کو بیچتے تھے،
اور دین کو بدل دیتے تھے. اس کی بھی یہ بہترین مثال ہے کہ کس طرح جب کسی کو سزا سے بچانا مقصود ہوتا تو اس حکم کو چھپا دیتے تھے. اب اس کانٹیکسٹ میں اس آیت کو پڑھیے تو کیا معنی ہوگا؟ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا اور کتاب اللہ سے مراد پھر یہاں کیا ہوگی؟ تورات ہوگی. لیحکم بینہم، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. ثم یتولی فریق منہم وہم موردون، تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ جاتا ہے اور وہ ہیں ہی اعراض برتنے والے. یعنی رجم کی سزا جاننے کے باوجود، حق جاننے کے باوجود وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اور ان کا اپنی کتاب کے ساتھ یہی معاملہ تھا کہ اس کے بعض حصے کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے. یہ بات کہاں پڑھی تھی آپ نے؟ سورۃ البقرہ میں. کیا آیا تھا وہاں پر؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. تو ان کا اپنی پوری کتاب پر بھی پورا ایمان نہ تھا. پھر اسی طرح اس آیت کا ایک تو یہ ایک خاص معنی لیا گیا اور ایک عام معنی. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور رسول اللہ کے درمیان قرآن کو فیصلہ کن قرار دیا، اور قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ یہود و نصارہ حق پر نہیں مگر وہ اس فیصلے کو نہیں مانتے. ایک تو فیصلہ کون سا نہیں مانتے؟ رجم کا، جو اس خاص واقعے کے مناسبت سے ہوا. دوسرا، اگر یہاں پر یدعون الی کتاب اللہ سے مراد قرآن حکیم ہو تو پھر جو کچھ قرآن کہتا ہے اس کو یہ نہیں مانتے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر دی ہیں اور یہ اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں. پیچھے آپ پڑھ چکے نا، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پڑھا آپ نے؟ اور تم حق کو چھپاتے ہو. تو اس طریقے سے ہی چھپاتے تھے. کتاب جس طرح یہ رکھتے ہیں، یا جس طرح کتاب چند مخصوص لوگوں کے پاس ہوتی تھی تو عوام کو تو نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. وہ مسئلے انہی سے آ کے پوچھتے تھے، اور یہ پھر کس کے مطابق بتاتے؟ لوگوں کی مرضی کے مطابق، کہ لوگوں کو ناراض نہیں کرنا. چاہے ان کے خلاف بات جاتی ہو پھر بھی ان کے حق میں کر دیتے تھے تاکہ یہ بڑے بنے رہیں. یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی کہا گیا ثم یتولی فریق منہم، تو فریق سے مراد کون سا فریق؟ ان کے علماء، یعنی وہ جو خاص لوگ اس وقت موجود تھے. اور ان میں سے سب لوگ ایسے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، یعنی وہ حق کو چھپاتے نہیں ہیں اور حق میں تبدیلی بھی نہیں کرتے. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں، یعنی صحیح بات کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ قرآن کا جو انداز ہے وہ تعصب پر مبنی نہیں کہ بحیثیت ایک قوم کے ایک پہ ٹھپا لگا دیا اور پھر اس کے اچھے برے سب کو ایک ہی قرار دیا. جو ان میں سے برا کرتا ہے اسی کو برا کہا گیا ہے، اور جو ان میں سے اچھا کرتا ہے اس کی اچھائی کو بھی واضح کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج آپ دیکھیے کہ بحیثیت قوم مسلمانوں کے اوپر جو کچھ لیبل لگا دیے گئے اس کے اندر سب کو داخل کر دیا گیا، حالانکہ سب ویسے نہیں ہیں. اگر چند لوگ ایک کام کرتے ہیں تو وہ چند لوگ ہیں، وہ کسی بھی دین میں چند لوگ ہو سکتے ہیں جو خرابی پیدا کرے، ان کی سزا سب کو نہیں دینی چاہیے. لیکن ہاں، اگر میجورٹی کسی قوم کی ویسی ہو جائے تو پھر وہ تھوڑے بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو فریق کا لفظ ہے یہ عام طور پر ان کے علماء کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی مثال پہلے پارے میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی جس میں بات ہے نا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ. تو یہاں بھی فریق کون ہے؟ جو ان کے جاننے والے، کیونکہ اس فریق کے علاوہ باقی کون ہے؟ ومنہم امیون، ان پڑھ لوگ. اب اس آیت کو عمومی معنی میں لیجئے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یا دین اسلام روز اول سے ایک ہی طرح ہر قوم کے پاس آتا رہا ہے. یعنی آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پیغمبروں کو ایک ہی تعلیم دی گئی تھی، اور وہ کیا تعلیم تھی؟ توحید کی. شریعت میں، قانون میں کچھ نہ کچھ فرق رہا ہے،
لیکن ان سب کو پیغام ایک ہی دیا گیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان الہامی ادیان میں بہت سی سملیرٹیز ہیں. آج تحریف اور تبدیلی کے باوجود بھی جب آپ ان ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا اتنی زیادہ سملیرٹیز، اتنا زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اصل ایک ہے نا. یہ تو بعد میں لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی. تو چونکہ خدا کی ہدایت ایک ہی ہدایت ہے، اول سے آخر تک سب کو ایک ہی طرح دی گئی جو مختلف اقوام پہ آئی، تو اس وجہ سے جو بھی اہل علم ہیں وہ ہر دور میں حق کو پہچان لیتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ ان کے جو علماء ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن میں جو باتیں آئی ہیں یہ وہی ہیں جو ان کے پاس بھی موجود ہیں. اور قرآن ویسے بھی کہتا ہے مصدقا لما بین یدیہ، پہلی کتابوں کی یہ تصدیق کرتا ہے. تو اب اگر کسی ایک گروہ کے پاس کتاب ہے اور پھر دوسرے کو بھی کتاب ملی تو سملیرٹیز تو ہیں. ان سملیرٹیز کی بنیاد پر یہ تو ایک پہچانی ہوئی بات ہے کہ یہ جو کچھ فیصلہ کر رہا ہے یہ پیغمبر، یہ جو کچھ ہمیں بتا رہا ہے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بتایا گیا تھا. لیکن چونکہ ان کے دل حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے اس لیے وہ خود کو نہیں بدلتے، کتاب کو بدل دیتے ہیں.